ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچی تو دور کی بات، عورت اپنی خامد کی بغیر اجازت کے باہر گھر نکلتی ہے، قیامت کا دن ہوگا، کیسی عورتیں لائی جائیں گی جن کے پیروں کو ان کی گردنوں کے پیچھے باندھا ہوا ہوگا۔ لوگ عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جائے گا یہ وہ بدبخت عورتیں ہیں جو اپنے مرد کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکل جایا کرتی تھی۔ السلام علیکم، مولانا عبدالحنان صدیقی کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل روحانی راز اسلامک ورڈز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔ روک کے دیکھو، سمجھاؤ اندر بیٹھی میری بہن کو، یہ جتنی جمعہ پڑھنے آئی ان کو سمجھاؤ۔ تو کہیں گے مولوی صاحب دور دیکھ رہے ہو، اگر دور میرے عزیز و جدید آ گیا، کیا میں اپنے نام اپنے باپ کے نام کو بدل دوں گا؟ کیا میں اپنے ابا کے نام کو بدل دوں گا؟ رب کعبہ کی قسم ہے اگر اپنے نام کے ساتھ دو باپ کے نام لکھوا لے شاید اس کی غیرت بچ جائے۔ جو مالک کائنات کے حکم توڑ کے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، رب کعبہ کی قسم اس کی غیرت باقی نہیں رہتی۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ جب یہ آیت قرآن پاک کی آئی، اللہ اکبر، جناب سیدنا صدیق اکبر کو پیغام مل گیا۔ حضرت بلال کو کہہ دیا جا جا کے مدینے والوں کو یہ پیغام سنا دے کہ آج کے بعد تم نے بغیر پردے کے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں عورتیں آ کے بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے پیغام بھیجا، اے بلال اللہ کی عزت کی قسم ہم گھر سے کپڑا نہیں لے کے آئی، ہمیں کیا پتا تھا پردے کا حکم آ جائے گا، ہم اپنے گھر سے چادریں لے کے نہیں آئی۔ کملی والے سے پوچھ لے کہ گھر جا کے چادریں لے آئیں، اپنے گھر سے چادریں منگوا لیں۔ اللہ کی قسم اگر رسول اللہ کے مخالف قدم اٹھ جائے گا تو یہ قدم سب ہمارا جہنم کی طرف جائے گا۔ پوچھ کیا اتنی اجازت ہے کہ گھر سے چادر لے آئیں جا کے؟ مگر فرمایا نہیں، آج جب خدا کا حکم آ گیا، فرمایا اتنی بھی گنجائش نہیں کہ گھر جا کے چادر لے آؤ، بلکہ جب سے گھر سے چادر منگوا کر اپنے وجود کی پیر کی جتی بھی نہیں ڈھانکو گی تب تک تمہیں باہر جانے کی اجازت کوئی نہیں۔ کیلا میرے عزیزوں میز کے اوپر پڑا ہو، انگور تمہارے سامنے لا کے رکھ دیو ہو، اس پر مکھیوں کا جتھا کے بیٹھ جائے، سمجھدار آدمی تو کیا پاگل بھی اس کیلے کو ہاتھ نہیں لگائے گا کہ مکھی نے یہاں پوٹی کر دی، مکھی نے یہاں داغ ڈال دیا۔ تو میرے عزیزوں اگر تیرا کیلا تیرے لیے، تیرا سیب، تیرا انگور کا دانہ تیرے لیے اتنا قابل دید بن جاتا ہے، اتنا تیرے لیے میرے عزیز و قیمتی بن جاتا ہے، تو جس عورت کے پیر پر، کردار پر، چہرے پر، صورت پر، سیرت پر اللہ نے پردے ڈال دیے ہوں، اس عورت کو ان گندی مکھیوں کے سامنے جانے کی اجازت کس نے دے دی؟ ہر گھر کے اندر نفرت کی، اولاد کی نافرمانی کی آگ لگی ہوئی ہے۔ 20-25 سال کا جوان تو دور کی بات ہے میرے عزیزو، آج 5 سال کا بچہ بھی ماں کے کہنے پہ بستر پہ آ کے نہیں لیٹتا ہے۔ میں نے خراب کیا، آپ نے خراب کیا، ہماری لاپرواہی نے ہمارے بچوں کے مستقبل کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ ایک دفعہ بھی صبح سے لے کر شام تک اپنے بچے سے نہیں پوچھتے۔ پوچھنے کی ہمت ہو، میرا کردار اچھا ہو تو میں بچے سے پوچھوں، میرا کردار ہی 2 نمبر ہے، میں اپنے بچے کو کیا پوچھوں گا؟ جب مجھے اپنی غیرت کا خیال کوئی نہیں، مجھے اپنی عزت کا خیال کوئی نہیں، میں اپنے بچے کو غیرت کا سبق کہاں سے دوں گا؟ جب میرے موبائل کے اندر کتنی لڑکیوں کے نمبر ہوں گے، میں اپنے بچے کو غیرت کہاں سے سکھاؤں گا؟ جب میرا بچہ مجھے دکان پر بیٹھتا جھوٹ بولتا دیکھے گا، 2 نمبری کرتا دیکھے گا، ناپ تولتا دیکھ کے میں کمی کرتا دیکھے گا، یہ میرا بچہ رب اکبر کی قسم ہے ہمیں دنیا کا بدماش تو بن کے دکھائے گا، ولی اللہ بن کے ہمارا بچہ نہیں دکھائے گا۔ بہت علم کے پہاڑ ہمارے پاس ہیں، یونیورسٹیاں ہمارے پاس، کالج ہمارے پاس ہے، اسکول ہمارے پاس ہے، مدرسے ہمارے پاس ہے، لیکن میرے عزیزو خدا کی قسم کردار بنانے والی مشین ہماری خراب ہو گئی۔ پڑھائی ہمارے پاس ہے، اللہ اکبر میرے عزیزو، آپ پیر محل کے بازار میں نکل کے دیکھ لو، اتنے بڑے بڑے کالج کے اوپر کالج کے پینا فلیکس لگے ہوئے ہیں، اتنی بڑی بڑی پینا فلیکس لگی ہوئی ہیں، لکھا ہوا ہے 1050 نمبروں میں سے 1049 نمبر لے لیے، 900 میں سے 898 نمبر لے لیے، اول پوزیشن لے لی، پورے ضلع بھر میں اول آ گیا۔ لیکن 10ویں کلاس کا طالب علم ہے جس نے 1050 میں سے 1045 نمبر لے لیے، اسے اپنے سامنے آ کے کھڑا کرو، خدا کی قسم اس کے پاس علم کا پہاڑ تو ضرور ہے لیکن ماں باپ سے بات کرنے کا سلیقہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کی مرضی کے مطابق کام بناؤ تو بہن بہن نہیں رہتی، ماں ماں نہیں رہتی، باپ باپ نہیں رہتا، رشتہ داری نہیں رہتی۔ میرے عزیزو بتاؤ یہ تعلیم آپ کو مجھے کامیاب کرائے گی کہ ناکام کرائے گی؟ میں منع نہیں کرتا آپ کو دنیائی تعلیم حاصل کرنے سے، جتنی اللہ نے وسعت عطا فرمائی، جتنا اللہ نے پیسہ عطا فرمایا، جتنا اللہ جل شانہ نے آپ کو مجھے مال عطا فرمایا، آپ اپنے بچوں کو جہاں تک پڑھا سکتے ہیں پڑھا دیں، لیکن رزلٹ بھی تو دیکھیں کہ میرا بچہ اتنی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود میرا ہاتھ پکڑ کے جہنم میں لے کے جائے گا کہ جنت میں لے کے جائے گا؟
کون سی ایسی نیکی ہے جس نیکی کا آج آپ کو مجھے پتہ کوئی نہیں؟ یتیموں کے ساتھ برتاؤ کرنا آپ کو مجھے پتہ ہے، فقیروں کو کھانا، مسکینوں کا خیال کرنا آپ کو مجھے پتہ ہے۔ میرے عزیزوں، اپنی آخرت، مرنے کے بعد جنت ہے جہنم ہے، آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہے۔ موبائل والے ہو، کمپیوٹر والے ہو، سرچ کرتے ہو، پوری دنیا آخرت کا حال آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن جو قرآن کریم کی میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کریم اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ وہی ہے نا، وہی کلا، ہرگز، ہلکے ہرگز، وہی لوگ ہیں یہ۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، جو یتیم کو دیکھ کے ماتھے پہ بل چڑھا لیا کرتے تھے، وہی ہو نا تسی، وہی ہو۔ بہن نے بلایا تھا کہ آج تیری بھانجی کا رشتہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، باپ تو مر گیا، ماما تو ہی بڑا ہے، تو ہی باپ بن کے سر پہ ہاتھ رکھ دے۔ اللہ اکبر، تو آخری وقت آیا تھا، پوری برادری انتظار کر کر کے تھک گئی تھی، اور تو آیا، تو نے اپنے موبائل کی چمک سے، اپنے کپڑوں کی چھلمل سے، تو نے آ کر اللہ اکبر باتوں باتوں میں اپنی بہن اور اپنی بھانجی کو شرمندہ کیا تھا۔ وہی ہے نا تو؟ تیرے بیٹے کی شادی تھی، ہزاروں کا مجمع، بدماش بھی تھے، دیندار بھی تھے، دنیا دار بھی تھے، انسانیت کے قاتل اونچی میزوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک فقیر دروازے پر آ کے کہتا تھا اللہ دے ناتے مینوں بچہ وا سالن دے دے، اس وقت چھوٹی اس کے گٹے میں مار کے تو نے سجا دیا۔ وہ یہ نا تو آیا نا میرے پاس؟ غریب رشتہ داروں کو اپنے فنکشن کے اندر اٹینڈ کرنے کے لیے نہیں بلاتے کہ میری پرسنالٹی کے اندر کمی آ جائے گی۔ جب وہ ملا کے گا چاچا جی پول گیا سی یاد نہیں رہا، روٹی تے تیرے گھر آ گئی سی نا، روٹی تے بھیج دیتی سی نا، اور چل میں تینوں دعوت کھلا داں گا۔ اللہ فرمائیں گے قیامت کا یقطعون ما امر اللہ، یہی ہے نا جو میرے امر کو توڑا کرتا تھا۔ یہاں کھڑا ہو، یہاں کھڑا ہو۔ آج میں کسی علاقے میں جاؤں گا، میرا یار میرا ہاتھ پکڑ کے کہے گا یہ عبد الحنان صدیقی ہیں، خطیب پاکستان ہیں، فلانی جگہ سے آئے ہیں، میں کہوں گا فلانی جگہ سے آئے ہیں، ان کا یہ کاروبار ہے، بہت اچھا اپنے زمانے میں، بہت اچھا۔ قیامت کے دن میں اللہ تعارف کرائیں گے، میں کہوں گا جی، اللہ کہیں گے پہلے ادھر آ، پہلے میری تو سن کے جا۔ اللہ پاس کھڑیں گے، پھر کھڑا کریں گے، پھر کہیں گے کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما۔ یہ وہی ہے نا جو مال جمع کر کر کے رکھتا تھا، ذخیرہ اندوزی کر کے رکھتا تھا، سٹاک مال رکھتا تھا، مخلوق فاقوں پہ چل گئی تھی، ٹکڑوں کے لیے مخلوق ترس رہی تھی۔ تیرے گھر کے ہاٹ پاٹ کی روٹی تیرے چھتوں پہ تو سوکھتی تھی، کسی بھوکے کے پیٹ میں نہیں جاتی تھی۔ آج دنیا کیا تجھے پہچان کرائے گی؟ میں رب اپنے بندے کا خود پہچان کرواؤں گا۔ یہ وہی ہے۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، اولاد کے مستقبل کے لیے مال جمع کر رہے ہیں، لیکن اتنا بھی پتہ نہیں جن کو میں مال دے دے کر گاڑی بنگلہ کار دے کے جاؤں گا، ان کی گاڑی کا رخ کبھی قبرستان کی گلی کی طرف بھی نہیں ہوگا۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، جب ہم زمین کو سمیٹ دیں گے، آج 7 بر اعظم تجھے نظر آتے ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب تجھے نظر آتے ہیں۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، جب سمیٹ کر یوں کر کے مٹھی بنا دیں گے، روڑی بنا دیں گے۔ یہ وجاء ربک والملک صفا صفا، جب تیرا رب آئے گا فرشتے بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن، ہر ایک سب باندھ کے کھڑا ہوگا، فرشتوں کی بھی چیمی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی تھر تھر کانپ رہا ہوگا، ابراہیم علیہ السلام بھی، آدم علیہ السلام بھی سر جھکا کے کھڑے ہوں گے، کہیں گے بابا آدم سر کیوں نہیں اٹھاتا، کہ مجھ سے لغزش ہو گئی تھی، اللہ اکبر، میں 40 دن ہاتھ اٹھا کر معافی مانگتا رہا، لیکن آج خدا کے دربار میں سر نہیں اٹھا سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی سر نہیں اٹھائیں گے، یونس علیہ السلام بھی، میرے عزیزوں کوئی پیغمبر سر نہیں اٹھائے گا۔ ایک ہستی ہوگی، اچانک میدان محشر میں رونے کی آواز آئے گی، دنیا دیکھے گی کون ہے، جواب ملے گا محمد الرسول اللہ۔ یا محمد ارفع راسک، اے میرا محمد اٹھا سر، سل توتی، مانگ کیا مانگتا ہے؟ رحمت والے نبی نے فرمایا میں یہ جھولی پھیلا کے کھڑا ہو جاؤں گا، اور میرا رب مجھ سے پوچھے گا ہنستا کیوں نہیں؟ میں کہوں گا کیسے ہنسوں جس کی امت کے لیے جہنم کا دروازہ کھل گیا، اس محمد کے چہرے پہ ہنسی کیسے آئے گی؟ اللہ جل شانہ میرے عزیزوں فرمائیں گے محمد بتا کیا چاہتا ہے؟ کہ اللہ آج مجھے بیٹی یاد نہیں، آج مجھے حسن حسین یاد نہیں، آج مجھے میری خدیجہ عائشہ یاد نہیں، آج میرا مجھے گنہگار امتی یاد آ رہا ہے۔ محبوب بتا کہ میں نے تیرے سے وعدہ نہیں کیا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، بتا آج کیا مانگتا ہے؟ محبوب پھر سر سجدے میں رکھ کے کہیں گے یا اللہ میں آج تیرے سے مانگتا ہوں، میرا امتی تیرے سامنے آئے، دیکھنا میرا کام ہے، ہاتھ اٹھانا میرا کام ہے، جنت کے دروازے کھول دینا تیرا کام ہے۔
اور یارو اتنی بھی بغاوت اچھی نہیں ہوتی. جو جانور سب سے پیارا پالتو جانور ہو، جب وہ بغاوت کرنے لگ جائے تو اسے منڈی کے اندر بیچنے کے لیے لے جایا جاتا ہے. ہم جانور تھے میرے عزیزو، جانور تھے. اللہ اکبر. انسانوں کو، بچوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. ہاں ہم جانور تھے میرے عزیزو. بیوہ عورت کا کوئی معیار نہیں تھا، نکاح جیسا کنسپٹ ہمارے ذہن میں کے اندر تھا ہی کوئی نہیں. بیٹی باپ کے نزدیک بیٹی نہیں ہوا کرتی تھی، رکھیل ہوا کرتی تھی. بھائی کے نزدیک بہن میرے عزیزو اللہ اکبر آوارہ ہوا کرتی تھی. یہ رشتے کس نے آ کر سمجھائے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہی حاتم طائی کی بیٹی نے اپنے بھائی اللہ اکبر عدی بن حاتم کو جا کے کہا تھا، بڑے بڑے بادشاہ دیکھے لیکن محمد جیسا میں نے بادشاہ نہیں دیکھا. میں نے درباروں میں لٹتی عزت دیکھی لیکن اس دربار کو دیکھ کے آئی ہوں جو عزت لوٹی نہیں جاتی بلکہ عزتوں کو تحفظ کیا جاتا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پاس کھڑے تھے، کہنے لگے اب بھی تجھے نبوت کے گھرانے کا حال دیکھ کر، فاطمہ کی چوکھٹ پہ رات گزار کر اب بھی تجھے پتہ نہیں آئی؟ اب بھی تل کو بادشاہ کہہ رہی ہے؟ رب اکبر کی قسم بادشاہ نہیں ہے، وہ اللہ کا رسول ہے. عدی بن حاتم کے اندر تڑپ پیدا ہو گئی، ان کے دل کے اندر اشتاق پیدا ہو گیا. کہنے لگا میں بھی تو دیکھ کے آؤں، جس کے مدینے میں چرچے، جس کے مکے میں چرچے، جس کے 4 چفیرے چرچے، میں بھی تو دیکھ کے آؤں. اللہ اکبر. جب یہ مدینے میں مسجد نبوی میں آئے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے تھے. کسی نے کان میں کہہ دیا فسانہ کا بھائی عادی آیا، حاتم طائی کا بیٹا آیا. اللہ کے پیغمبر نے دیکھا عدی بن حاتم مسجد کے دروازے پر آیا، انہیں بیٹھنے کی کئی جگہ نہ ملی. رسول اللہ نے اپنی چادر کملی مبارک اٹھائی اور یوں کر کے عدی بن حاتم کی طرف پھینک دی. انہوں نے یوں کر کے کیچ کی. انہوں نے کہا کون؟ ابھی نہیں پتا کلمہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، ابھی نہیں پتا گالی دے کے جائے گا یا کلمہ پڑھ کے جائے گا. جب یوں کملی مبارک پھینکی تو اس نے کہا کیا کروں؟ اللہ اکبر. آپ نے اشارے سے فرمایا اسے نیچے بچھا کے اس کے اوپر بیٹھ جا. دھاڑے مار مار کے رونے لگا اور رو کے کہنے لگا یہ نیچے بچھانے کے لیے نہیں ہے بلکہ تاج بنانے کے قابل ہے. جو دوسروں کے لیے سر کی چادریں، جو دوسروں کے لیے اپنی کملی اتار کے دے دے، وہ بادشاہ نہیں ہوا کرتا، وہ اللہ کا رسول ہوا کرتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. خود نہ تھے جو رابر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. پہلی مرتبہ دربار میں آیا، چادر بچھ گئی اس کے لیے، اور چادر بھی عام چادر نہیں، نبوت والی چادر بچھائی. جس کملی کو یا ایھا المزمل قم اللیل یا ایھا المدثر قم فانذر. پہلی مرتبہ دربار میں آیا، معیار انسانیت کا معیار بڑھایا، کلمہ بعد میں پڑھا. خدا کے واسطے مسلمانوں موت دروازے پر. آپ کو پتہ نہیں یقین ہو لیکن مجھے یقین کوئی نہیں. پتہ نہیں میں عصر کی نماز پڑھ سکوں کہ نہیں پڑھ سکوں، پتہ نہیں میں یہاں سے حجرے میں جا سکوں کہ نہیں، پتہ نہیں یہاں سے اٹھ کے مصلی پر آ نہیں سکوں. تو پھر کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے میں. کر لو اللہ کو راضی. کہہ دو بلند آواز سے یا اللہ میری توبہ. لو اتنے سے اللہ مان گیا. اگر سچے دل سے آپ نے کہہ دیا تو خدا کی قسم اتنے سے اللہ ہماری مان گیا ہے. کلا اذا دکت الارض دکا دکا. جب زمین کو ہم سمیٹ کے یوں کر کے ہتھیلی پر لا دیں گے. ایسی جس کے پیچھے بھائی کو قتل کیا تھا یہی تھا، جس کے پیچھے ماں کی چٹیاں پکڑ کے چھینچی تھی یہی تھا، جس کے پیچھے ماں باپ کی داڑھی نوچ دی تھی یہی تھا، جو بھائی کو عدالت کے کٹہرے کے اندر جس کو ذلیل کر دیا تھا یہی زمین تھی. لا اسے تجھے آج میرے عذاب سے بچا سکے. وجاء ربک والملک صفا صفا. جب اللہ سامنے آ جائے گا، کیا دعا دی رحمت والے نبی نے طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ کو. آپ نے فرمایا تھا یا اللہ یہ طلحہ میرا تیرے پاس آ گیا، محمد اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کے سفارش کر رہا ہے. قیامت کا دن ہو اے مالک کائنات، جب یہ تیرے سامنے آ کے کھڑا ہو، اللہ یہ تجھے دیکھ کے ہنسنے لگ جائے، تو طلحہ کا چہرہ دیکھ کے ہنسنے لگ جائے. دعا کرو اللہ کو ہمیں دیکھ کے غصہ نہ آ جائے، یہاں بھی اللہ کو دیکھ کے غصہ نہ آ جائے. اور آیا ہوا ہے دعا کرو اللہ کا غصہ کسی نہ کسی طریقے سے ٹھنڈا ہو جائے. وجیء یومئذ اگلا سٹیپ کلا اذا دکت الارض دکا دکا. یہ زمین جس کے اوپر پوری انسانیت، جانور، جرند پرند سارے راج کرتے پھر رہے ہیں، اللہ اگر سمیٹ کے سامنے لائی جائے گی. وجاء ربک والملک صفا صفا. فرشتے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، تیرا رب بھی آ جائے گا زمین سامنے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ وجیء یومئذ بجہنم. پھر جہنم کو کھینچ کے لایا جائے گا. یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ. یوں کھینچ کے لایا جائے گا، پھر کہے گا او ہو یہ کیا ہو گیا. جس کا بتایا تھا رحمت والے نبی نے، جس کا مسجد کے ممبر پر اعلان ہوا کرتا تھا، وہ تبلیغی جماعت کا فرد جس کے پیر میں جوتا بھی ٹوٹا پشتو بولا کرتا تھا، اسے پنجابی سے واسطہ ہی نہیں تھا. ہم اس وہ جب مسجد میں کھڑے ہو کے 6 نمبر بیان کرتا تھا، ہم دیکھ کے ہنسنے لگ جایا کرتے تھے. سچ کہہ رہا تھا، سچ کہہ رہا تھا. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. یوں منہ میں انگلی ڈالے گا
یوں انگلی ڈالے گا، اندر انگلی جاتی رہے گی، ہاتھ چلا جائے گا، کونی تک ہاتھ چلا جائے گا، احساس ہی کوئی نہ ہوگا، پورے کا پورا ہاتھ چبا جائے گا۔ یوں سر جھکائے گا، اللہ کہیں گے تک میرے یوں سر نیچے ہوگا، خدا کی اللہ کی طرف دیکھنے کے قابل نہ ہوگا، پھر ٹپ ٹپ چہرے سے پسینہ گرتا رہے گا۔ میرے نبی نے فرمایا کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا پنڈلیوں تک، کسی کا گھٹنوں تک پسینہ آ جائے گا، اپنے پسینے میں یہاں تک پسینہ آ جائے کہ کشتی بھی اس میں آسانی سے چل جائے گی۔ اللہ اکبر کہے گا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ایک مرتبہ واپس چلا جاتا، کبھی میں گناہ ہی نہ کرتا، کبھی میں اللہ کی نافرمانی نہ کرتا، کبھی میں رحمت والے نبی کے حکموں کی عدولی نہ کرتا۔ اللہ اکبر، فیومئذ لا يعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد، پھر جو اللہ عذاب دے گا اس جیسا عذاب کوئی نہیں، یہ چکھنا پڑے گا جو اللہ کو ناراض کر کے چلے گئے۔ جاؤ 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 میرے ویرو، جب رحمت والے نبی نے فرمایا دنیا تمہارے گھر کے دل کے اندر گھر کر لے، تمہیں دنیا حب مال حب جا کے علاوہ کوئی چیز نظر نہ آئے، تو روزانہ قبرستان میں جا کے پھیرا مارا کرو، کسی قبر کے پاس جا کے بیٹھ جایا کرو اور تصور کیا کرو یہ وہ لوگ ہیں جو پیر محل میں الیکشن لڑ کے لے کے 1 لاکھ ووٹ لیا کرتے تھے، آج ان کی قبر کا کتبہ بھی ٹوٹ گیا، ان کی قبر پر کوئی ہاتھ اٹھانے والا بھی نہیں آیا ہے، بھرا پڑا ہے پورا قبرستان۔ میری چاہت یہ جمعہ جلدی ہو، میں گھر جا کے کھانا کھاؤں، کسی نے شادی میں جانا ہے، کسی نے بیاہ میں جانا ہے، قبر والو تمہاری چاہت کیا ہے؟ کاش کوئی بچہ نیک بنا کے آتے، کوئی مسجد کا امام بنا دیتے، کوئی ڈاکٹر، اللہ اکبر، ڈاکٹر بنا دیتے، کوئی انجینئر بنا دیتے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا، کوئی جج بنا دیتے جس کی قلم میں اللہ کا خوف ہوتا، کوئی وکیل بنا دیتے جس کے دلیلوں میں اللہ کا خوف ہوتا، کوئی عالم بنا دیتے جس کے علم میں اللہ کا خوف ہوتا، کوئی مالدار ایسا بنا دیتے جس کے مال میں اللہ کا خوف ہوتا۔ کاش ایک بنا کے چلے جاتے، ہماری قبر کے اندر کھڑکی کھل جاتی۔ نہیں یقین آتا، قبر پہ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھانے والے ایک رات گزار کے دیکھ، تجھے دنیا کی اوقات کا پتہ لگ جائے گا۔ کیا بات، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، ایسا اپنے آپ کو بنا لے، اپنے نفس کو اپنے پیروں تلے دبا لے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، ارجعی، لوٹ چل، بڑے دکھوں والی زندگی گزار لی، کرائے کے مکان میں بڑے رہ لیے، بڑے اپنے پرائے کے ستم ظریفی جھیل لی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، میں تجھے دیکھا کرتا تھا مسجد میں اداس اداس بیٹھا رہتا تھا، میں تجھے دیکھتا تھا فجر کی نماز کے بعد تسبیح پر میرا ذکر کرتا تھا، دنیا دکانیں کھولتی تھی، تیرے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، تیرے پیر محل میں چھوٹا گوشت دکانوں پر، بڑا گوشت دکانوں پہ ختم ہو جایا کرتا تھا، تیری ہڈیا کے اندر سبزی بھی نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن میں نے تیرے صبر کو دیکھا، میں نے تقوی کو دیکھا۔ او میرا بندہ، میں تجھے دیکھتا تھا نماز پڑھنے کے لیے کروڑوں کی دکان چھوڑ کے آ جاتا تھا، میں تجھے دیکھتا تھا بستر پر بیماری کے عالم میں، ٹانگوں سے معذور ہو گیا، ہاتھ سے معذور ہو گیا، تجھے وضو کرانے والا کوئی نہیں تھا، پھر بھی اشاروں سے میرے آگے سجدہ کرتا تھا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، تجھے بیٹا کوئی نہیں دیا، 4 بیٹیوں کے بوجھ میں زندگی گزار گیا، تو نے میرا حکم نہ توڑا، میرے نبی کے طریقوں کو نہ چھوڑا، ان 4 بیٹیوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر تل کا جوڑ کر، ریڈیو پہ چھلیے بھول کر، دانے بھول کر، ریڈیو کے اوپر سیویا بیچ کے تو نے عزت کے ساتھ عزت دار گھرانوں میں رخصت کیا۔ ایک بیٹی کو بیاتے تیری قبر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، میں تیرے کردار کو دیکھا تھا، تیرے لباس، تیرے کردار میں مجھے میرے محمد کا کردار نظر آتا تھا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، میں تجھے دیکھتا تھا جب سجدے میں سبحان ربی اللہ کہتے تیری آنکھ سے آنسو نکل جاتا تھا، مجھے سب کچھ پتہ ہے۔ میں تجھے دیکھتا تھا، پوری گلی میں قربانی کے جانور بندے ہوا کرتے تھے، تیرے بچوں کے چہروں سے مایوسی ٹپکا کرتی تھی، تو اس حال میں نہ شکری نہیں بلکہ الحمدللہ کہہ کے میرا شکر ادا کیا کرتا تھا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، عید کی رمضان کی 25 دن گزر جایا کرتے تھے، ہر ایک کے کپڑے درزی سی کے گھر پہنچایا کر دیا کرتا تھا۔ میرے عزیزوں، دکانوں پہ لکھا ہوتا تھا بکنگ بس مکمل ہوگی، ہاؤس فل ہو گیا۔ میں تجھے دیکھتا تھا، تو راتوں کو اپنوں کے دروازے پر بچوں کے کپڑوں کے لیے ادھار مانگتا پھرتا تھا، لیکن تجھے نہیں ملتا تھا تو گھر کے اندر آ کر صبر کا گھونٹ پی لیتا تھا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، بہت دھکے کھا لیے، بہت پریشان ہو گیا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آجا بس اس حالت میں آجا، مجھے میری کبریائی کی قسم تو مجھ سے راضی ہو گیا، تیرا رب تیرے سے راضی ہو گیا۔ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آجا میرے خاص بندوں میں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ فرشتوں جی اللہ اس کا ہاتھ پکڑ کر دکھیارے کا جنت کے دروازے پہ لے جاؤ۔ جب جنت کے دروازے پہ جائے گا، جنت کے دروازے کے نقش و نگار دیکھے گا، سبحان اللہ، رب اکبر کی قسم اس کی زبان سے نکلے گا، اللہ دنیا کی سے ساری تکلیفیں ہی بھلا دے گا۔
یہ جنت، اللہ جنت بھی مانگو وہ مانگو جس میں اللہ اپنے نبی کا پڑوس نصیب فرما دے. جنت الفردوس مانگو، جنت الفردوس کی چھت اللہ کا عرش ہے اور رحمت والے نبی کا قرب اللہ کے پاس ہے. یا اللہ جنت تو چاہیے لیکن جنت الفردوس ہمیں عطا فرما دے. میرے چاند بس آخری بات کہہ کے آپ سے دعا لوں، اگلے جمعے تک آپ سے چھٹی لے کے جاؤں گا. اللہ کرے ملاقات کی پینگ ہماری برقرار رکھے اپنے گھر کے اندر. خدا پاک کی قسم جو نبی نے کہہ دیا سو کہہ دیا، جس چیز کا انکار کر دیا وہ کر دیا. مقاصفۃ القلوب میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا نبی علیہ السلام کا دور ہے، کتنی فرما برداری، اللہ اکبر. ان کے بارے میں اعلان ہوگا یا ایھا النفس کتنی فرما برداری. ایک صحابی اللہ کے راستے میں، مقاصفۃ القلوب میں لکھا ہے، ایک صحابی اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، بیوی کو کہہ کے جا رہا ہے غیرت بھی بچائیو، حیا بھی بچائیو، ایمان بھی بچائیو، بلا کسی شرعی عذر کے گھر سے نہ نکلیو، میں تجھے حکم دے کے جا رہا ہوں. 4 دن گزرے تھے، 4 اگلی گلیوں کے اندر اس کا باپ رہتا تھا، بیمار ہو گیا. بھائی دروازے پر ابا بیمار ہے، ہر دوا پلا دی، ٹانگیں دبا دی، سر کے تیل کی مالش کر دی، لیکن ابا کہتا جب تک میری بیٹی نہیں آئے گی میرے جی کو قرار نہیں آئے گا. کہنے لگی ویرا شور اللہ کے راستے میں گیا، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے وعدہ کیا تھا بغیر شرعی عذر کے باہر نہیں جاؤں گی. ہاں اب میں دعا تو کروں گی ابا ٹھیک ہو جائے. جا اللہ کے رسول مسجد میں بیٹھے ہوں گے، مسجد نبی میں فاطمہ کا ابا بیٹھا ہوگا، ان سے جا کے پوچھا اگر وہ اجازت دے تو چلی جاؤں گی اور ساری بات میں ایسے بتانا. اب جا کے بتائی اللہ کے نبی میرا بہنویا اللہ کے راستے میں گیا، بیوی کو منع کر کے گیا کہ بغیر اجازت کے گھر سے باہر نہیں نکلنا، ابا بیمار ہے، عیادت کرے یا شور کا حکم پورا کرے. آپ نے فرمایا شور کی بات کو ماننے اللہ دنیا آخرت میں بہتر جزا عطا فرمائے گا. آگے دروازے پر بہن حضور علیہ السلام کہہ رہے گھر رہے، شور کی اجازت کوئی نہیں. اگلے دن اعلان آیا، اگلے دن بھائی دوڑتا دوڑتا آیا، اللہ اکبر، اور آ کے دھاڑے مار مار کے انہوں نے لگا. اندر سے آواز آئی بھائی ابا مر تو نہیں گیا؟ کہاں ابا مر گیا ہے، اب تو آ جا. کہنے لگی بھیا وہی بات ہے، ابا کے جینے مرنے پر شریعت تو نہیں بدل سکتی، احکام تو نہیں بدل سکتے. جب حضور صحیح سے پوچھ کے کتنی مقدروں والی بیٹی ہوگی یار، سبحان اللہ. اللہ تجھے مجھے بھی ایسی لاڈلیاں عطا فرما دے، اللہ تجھے مجھے بھی ایسی چاندنیاں عطا فرما دے جو اپنے گھر میں رہے تب بھی ان کے چاند کی چمک رہے، سسرال میں جائیں سارا گھر اپنی غیرت اپنے کردار سے چمکا دے. ویرو خدا کی قسم جا ایمان کی سلامتی کی، جا کاروبار کی دعا کرتے ہو، بچوں کی سہاگ کی سلامتی کی دعا کیا کرو، بچوں کے خیر کی دعا کیا کرو، بچوں کے سسرال سے مل جائے دعا کیا کرو. یہ چیزیں پیسے سے نہیں ملا کرتی، سکون میرے عزیزو عزت خوشی نصیبے سے ملا کرتی ہے. پھر حضور علیہ السلام کے پاس دوڑتا ہوا آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابا مر گیا، اب تو حکم دے دو. فرمایا اللہ اکبر، اللہ کے حکم کے بعد سب سے حکم پورا کرنا شوہر کا حکم ہے، میں اجازت نہیں دے سکتا. اس کو دعا کر. کملی والے اگر آپ اس بچی کو آنے کی اجازت نہیں دیتے تو باپ کا جنازہ اٹھ کے گھر لے جانے کی اجازت دے دیں. رستے میں قبرستان پڑتا ہے تو لے جاؤ. اللہ اکبر، جنازہ اٹھا، گلی میں شور ہوا، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ کہ اللہ اکبر، مرا باپ تیرے دروازے پر آ گیا. اللہ کہنے لگے حضور سے پوچھ کیا کہ مجھے چہرہ بھی دیکھنے کی اجازت ہے کہ نہیں. جب گنجائش مل گئی، اللہ اکبر، تجھے پتہ اس نے کیا کیا؟ اپنے باپ کے چہرے سے کفن ہٹایا اور ٹپ ٹپ آنسو باپ کے چہرے پہ گرے. عرش والے کی طرف دیکھ کے کہنے لگے اللہ میں نے باپ کی تیمارداری کو چھوڑ دیا، باپ کی وفات پر افسوس چھوڑ دیا، میں نے تیرے نبی کا حکم پورا کیا، میں نے تیرے بھی نبی کی شریعت پر دبانے نہ دیا. جولی پلا کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی مال کا اگر تجھے یہ میرا کردار پسند آیا میرے ابے کی بخشش فرما دے. بس جنازہ اٹھا، قبرستان کی طرف جنازہ اٹھا، ادھر آمنہ کے لال نے رونا شروع کر دیا. ادھر جنازہ قبرستان کی طرف، ادھر سید المرسلین کی آنکھوں میں برسات شروع ہو گئی. یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا میرے یارو جلدی جاؤ، اس بچی کو جا کے کہہ دو جو تو نے تقوی اور پردہ کر کے دکھایا. اللہ کی عزت کی قسم محمد اٹھا کے کہہ رہے ہیں اس غیرت کے اوپر اللہ نے تجھے بھی بخش دیا، تیرے باپ کو بھی اللہ نے بخش دیا. اور میرے بھائیو خدا کے واسطے دین سیکھو، دین سکھاؤ. لاؤ اپنے گھر کے اندر ایسی اور کتاب، لاؤ اپنے گھر کے اندر ایسا مزاج جس سے پتہ لگے فاطمہ کون تھی. یہ کوئی عام عورت نہیں تھی، یہ وہ عورت تھی جس کو دیکھ کے فرشتے بھی حیا کر لیا کرتے تھے. خدیجہ کون تھی جس پہ خدا کا سلام آیا؟ عائشہ کون ہے جس پہ اللہ کا سلام آیا؟ زینب کون ہے جس کا نکاح عرشوں پہ خدا نہیں پڑھا دیا؟ اور میرے عزیزو یہ وہ عورتیں خدا کی قسم آپ میں جنت کی طلبگار ہے، جنت ان عورتوں اور مردوں کی طلبگار ہے. اللہ ذوق میں، شوق میں، ایمان میں کردار صحابہ نصیب فرمائے، سیرت مصطفیٰ نصیب فرمائے. بلند آواز سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. واخر السلام علیکم. مولانا عبدالحنان صدیقی کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل روحانی راز اسلامک ورڈز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں. شکریہ.